مدینہ، یہ مدینہ گیلری ہے، اس میں جو ہے ہم فرام امیگریشن ٹو فائنل جرنی یہاں پہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کی ٹائم لائن ہم نے بنائی ہے فرام فرسٹ ہجری ٹو ٹل 11th ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جان بچاتے ہوئے نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مدینہ سے پہلے جب آتے ہیں تو یہاں پہ قباء کا مقام ہے، یہاں پہ مسجد قباء تعمیر کی گئی، جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شکل میں ہے۔ یہ مسجد قباء ہے۔ یہاں پہ پہلا کام جان بچا کے نکلے تو مسجد کی تعمیر کی اور جمعہ نماز اس کا آغاز کیا گیا، اور اسی کے ساتھ جب مدینہ داخل ہوئے تو مسجد نبوی کو تعمیر کیا، کیونکہ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کام بہت اہم تھا، جو سب سے پہلے انجام دیا گیا۔ اور جو وہاں لوگ موجود تھے، جیسے کہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ تو رہتے ہوں گے، صحابہ انصار صحابہ تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے برادرہڈ کا جو ریلیشن تھا اس کو قائم کیا، اور جو جوش موجود تھے، یہودی موجود تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو یہ پہلے سال میں کچھ اہم کام ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سال آتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اس کی فرضیت ہوتی ہے، اور قبلہ، مکہ میں قبلہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ سیم ڈائریکشن پہ تھے، وہاں پہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہا، تو تقریباً 1 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ نے واپس سے خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر دیا۔ اسی سال ایک بہت بڑا ایونٹ جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں وہ پیش آیا۔ اس کا کاز یہ تھا کہ ایک قافلہ تھا جو مکہ سے نکلا، اور وہ ٹریڈ تھی ایک، اس کو روکنا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف وہ استعمال ہوتی ہے، اس کو روکنا تھا، لیکن وہ تو بچ کے نکل گئے، مسلمان بھی تیاری سے نہیں گئے، وہ بچ کے نکلے، انہوں نے مکہ یہ میسیج بھیجا کہ ہماری مدد کیا ہے۔ جب وہ لوگ وہاں سے آئے، لیکن وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے، مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا فیصلہ کیا، جنگ ہوگی۔ اب صحابہ کی ہمت تھی کہ اس ٹائم پہ وہ کھڑے رہے، 313 اور 1000 کا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ فتح نصیب فرمائی۔ تیسرا سال آتا ہے، تیسرے سال میں غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد اسی کے نتیجے میں، غزوہ بدر کے نتیجے میں، کیونکہ انہوں نے بولا یہ اتنے سے مسلمان ہیں، اب ہم بدلہ تو لیں گے ضرور، پھر وہ اگلے سال جو ہے 3000 کا لشکر لے کے آیا۔ غزوہ احد کو دوسرے گیلری میں بیان کیا جائے گا، وہاں پہ آپ، اور ایک ایونٹ جو اہم وہ یہاں پہ بنو نذیر جو قبیلہ تھا، انہوں نے بدعہدی کی، وائلیٹ کیا، جو ٹریٹی تھی اس کو وائلیٹ کیا، اس کے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جنگ کے ذریعے باہر کیا۔ اس کے بعد چوتھے سال میں ایسا کوئی خاص ایونٹ نہیں ہے۔ پانچویں سال آتا ہے جس میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہوئی، جو بھی جوئس کی کانسپریسی کی وجہ سے، جس کا کاز جو ہے جوئس تھے پیچھے، تمام عرب تقریباً 10,000 کے قریب لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، تو وہاں پہ بڑی بڑی ٹنلز کھود دی گئیں تاکہ وہ مدینہ پہ اندر انٹر نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سال بنو قریظہ کی بدعہدی تھی، اس کی وجہ سے یہ بیٹل ہوئی، تو ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے آ کے ان کو بھی باہر کیا۔ چھٹے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو صحابہ کو لے کے عمرے کے لیے نکلے، کفار نے روک دیا، حضرت عثمان کو بھیجا، حضرت عثمان کے متعلق افواہ آ گئی کہ ان کو قتل، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا مکہ والوں کے پاس، تو ان کے متعلق افواہ کہ ان کو قتل کر دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے، لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے تھے، تو پھر ایک ایمبیسیڈر بھی وہاں سے آیا مکہ سے بات کرنے کے لیے، تو اس پہ سیز فائر ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس پہ 10 سال کی جنگ بندی ہوئی، اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی بظاہر جو اس میں کنڈیشنز تھی وہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی، لیکن اللہ کی بہتری تھی، اس میں 8ویں سال میں جا کے انہوں نے وائلیشن کی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب فرمائی۔ 7ویں سال، چھٹا سال جب آتا ہے، مختلف بادشاہ کو جب سیز فائر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ اب عرب سے باہر بھی دعوت دی جائے، تو چھٹے سال میں مختلف جو رومن امپائرز ہیں، پرشین امپائرز ہیں، ان کو لیٹرز اور ایمبیسیڈرز بھیجے دین کی دعوت کے لیے۔ 7ویں سال میں غزوہ خیبر ہوا، جو 3 ٹرائبس تھے وہ آہستہ آہستہ وائلیشن کی وجہ سے باہر، خیبر مدینہ سے دور خیبر کی جگہ وہاں پہ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی وہاں سے نکالا۔
اور جو عمرہ رہ گیا تھا وہ اگلے سال 7ویں سال میں اس کی قضا دی. 8ویں سال میں جو مین ایونٹ ہے وہ غزوہ موتا، یہ رومن امپائر سے ہوئی تھی، اور فتح مکہ، میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں. 9ویں سال میں بیٹل آف حنین اور غزوہ تبوک. غزوہ حنین جو ہے جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد جو دوسرے علاقے تھے طائف اور حوازن، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، یہ باقی تھے ابھی، ان کے ساتھ جنگ ہوئی. اور غزوہ تبوک جو ہے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا، وہ رومن امپائر سے ہوئی تھی. اس میں مسلمانوں نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا، تو اس کی وجہ سے جب تبوک جو ہے وہ بھی رومن امپائر سے بہت دور جانا پڑا. تبوک بہت دور ہے، تو یہ جنگ غزوہ تبوک اس موقع پہ ہوئی. 10واں سال 9ویں سال میں حضرت حج فرض ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس موقع پہ نہیں گئے. پہلا حج اسلام کا پہلا حج ہوا. اور 10ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا. اور اس کو ایئر آف ڈیلیگیشن کہتے ہیں کہ بہت لوگ اب کثیر تعداد میں جو ہے اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے، تو ایئر آف ڈیلیگیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کیا. حج میں جو مین پوائنٹس ہے ہیومن رائٹس کے تھے، اللہ کی توحید کے، ونس آف اللہ، اور وومن رائٹس خاص طور پہ، یہ چیزیں موجود تھیں. 11ویں سال اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو گیا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری لاحق ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی. اس سے پہلے کچھ اہم ایونٹس ہیں یا نصیحت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ یہ کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، جیسے پہلے بیان ہوا، اور لوگوں کا خیال رکھنا، نماز قائم کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ان کو وہیں پہ دفنایا گیا. اور 12 ربیع اول کا دن تھا، 11 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا. صحابہ گروپس میں آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھتے تھے. اور یہ مختصر ٹائم لائن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ نے پیچھے اللہ کے رسول کے بارے میں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارے، یعنی 53 ایئرس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کتنی تھی؟ 63 ایئر. تو آپ نے جو زندگی کے آخری 10 سال گزارے وہ مدینہ منورہ میں گزارے. اور یہ اس وقت کا مدینہ منورہ کا ایک تصویری ماڈل ہے، جو تصوراتی ماڈل ہے کہ کس طرح مدینہ منورہ ہوتا تھا. تو آپ کے سامنے یہ جو بلیک والے دکھائی دے رہے ہیں، یہ آپ کو ان کو کہتے ہیں حرات، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ اور حرہ قبا. یہ وولکینک لینڈ تھے، یعنی کالے نوکدار ایسے پتھر جو لاوے کی وجہ سے بنے تھے، جن کی وجہ سے گھوڑے اور انسان قافلے آرام سے نہیں گزر سکتے. ان کی وجہ سے مدینہ منورہ نیچرلی پروٹیکٹڈ تھا. مدینہ میں جب داخل ہوئے اللہ کے رسول تو یہاں اس قبا کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 ڈیز اسٹے کیا. 14 دن قیام کے درمیان آپ نے یہاں جمعہ کی نماز ادا کی. اس وقت یہ مدینہ شہر سے باہر کا علاقہ تھا قبا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 6 مہینے تک رہے. آپ نے اس دوران جو ہے وہ مسجد نبوی کی جگہ پرچیز کی، وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کے ساتھ پھر اپنے حجرے بنائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے بعد ان حجروں میں شفٹ ہوئے. تو یہ آپ کے سامنے مدینہ منورہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اس کے ساتھ یہ بقیع ہے، یہ مدینہ کا بازار. اور اس طریقے سے یہودیوں کے کچھ قبیلے ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. اور اسی طرح یہ قبا کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ بھی آپ کے سامنے بتایا گیا. اور یہ آپ کو جو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہ احد ہے، غزوہ احد، جس کی وجہ سے آپ نے ایک سنا ہوگا مشہور احد پہاڑی ہے جو آج بھی وہاں موجود ہے. اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت کرتا ہے. یہاں پر ایک عظیم واقعہ ہوا تھا غزوہ احد کے نام سے. 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی. اس کا انتقام لینے کے لیے ابو سفیان جو تھے وہ اپنے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر 3 ہجری میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر کے مدینہ سے 1000 صحابہ کرام کو دے کے نکلے. اس جگہ پر پہنچے تو منافقین جو تھے، منافقین کا سردار مقام الشیخین پر، اس نے اپنے عبداللہ بن ابی نے 300 منافقین کو لیا اور واپس لے کر پلٹ گیا. اور یہ بہانہ کیا کہ آپ نے ہمارا مشورہ نہیں کہا، ہم نے مدینہ میں کہا تھا رکنے کا، مدینہ میں رہ کر لڑتے ہیں، آپ مدینہ کو خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب مدینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ لہٰذا ہم مدینہ کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں. تو 300 منافقین لے گئے اور 700 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر یہاں پر پہنچے. اور یہاں پر پہاڑی ہے جبل رمات. یہ ایسی پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس پر آپ نے 3 انداز مقرر کیے تھے. جبل رمات کہتے ہیں 3 اندازوں والی پہاڑی. اور 50 تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے اس پہاڑی سے نیچے
نہیں اترنا. اگر ہماری لاشیں بھی پڑی ہوں, پرندے گوشت نوچ رہے ہوں, تو آپ نے نیچے نہیں اترنا. ان کے امیر مقرر کیے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ شروع ہوئی, یہ ایڈوانٹیج تھا مسلمانوں کے پاس, یہاں سے اٹیک کر رہے تھے. کفار کا لشکر 3 دستوں میں آیا تھا, دائیں کو خالد بن ولید, بائیں کو اکرمہ بن ابی جہل, اور درمیان والے کو ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے. اس وقت تک تینوں مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں اللہ نے تینوں کو وقتاً فوقتاً اسلام کی ہدایت دی. تو شروع میں مسلمانوں کو ایڈوانٹیج تھا. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پہاڑی پر ٹکے ہوئے تھے, وہاں سے تیر اندازی ہو رہی تھی, نیچے سے مسلمان مار رہے تھے. کفار فوراً ہمت آ رہے اور شروع میں جنگ ہار کر بھاگنے لگے. اپنا مال متاع, گھوڑے, تیر, تلواریں چھوڑنے لگے. نیچے والے صحابہ کرام مال اکٹھا کرنے لگے, مال غنیمت. تو اوپر موجود صحابہ کرام نے اجازت چاہیے, اپنے امیر سے, انہوں نے منع فرمایا, یاد دلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ صورت میں منع فرمایا جب ہم جنگ ہار رہے ہیں, ابھی تو ہم جنگ جیت رہے, لہٰذا اب تو منع نہیں ہے. لہٰذا وہ نیچے اتر آئے. اس میں سے صرف 10 صحابہ کرام اوپر بچے, 40 نیچے چڑھے. خالد بن ولید جو کافی دیر سے کوشش میں تھے, انہوں نے پیچھے سے آ کر اس پہاڑی پر اٹیک کیا, 10 صحابہ کرام کو شہید کیا جو باقی بچے تھے, اور پوری جنگ کا نقشہ اللہ نے بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم چھوڑنے کی وجہ سے. ہم زندگی میں پتہ نہیں کتنے احکام چھوڑتے ہیں, لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ آپ, اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم چھوڑیں. اللہ نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا, اور ایک سزا کے طور پر مسلمان ظاہری طور پر یہ جنگ ہارنے کی طرف چلے گئے. 70 کے قریب بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, چہرے مبارک پر زخم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک گڑھے میں گرے, آپ کے سر مبارک پر چوٹ آئی. مسلمان اندر تتر بتر ہو گئے, کیونکہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. خیر صحابہ کرام جمع ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر پہاڑی پر آئے. ابو سفیان جنگ کے بعد آیا, آ کر اعلان کیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا, تم نے ہمارے 70 مارے تھے بدر میں, ہم نے تمہارے 70 مار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ نہیں ہوا, بلکہ جو تمہارے 70 مارے گئے وہ کیا ہے, جہنمی ہے, جو ہمارے 70 شہید ہوئے وہ کیا ہے, جنتی ہے. لہٰذا بدلہ ہو نہیں سکتا, اور تمہارے 70 گرفتار بھی ہوئے تھے. وعدہ کر کے گیا ابو سفیان کہ ہم واپس آئیں گے. یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. مسلمان جنگ ہارے نہیں, لیکن نقصان بڑا ہوا. ہارے اس لیے نہیں کہ کفار کے مقاصد 3 تھے, مدینہ کو ختم کرنا, اسلام کو ختم کرنا, اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا. نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا, انہوں نے ان کو ختم کرنے کے ایک مضموم مقصد تھا, وہ نہیں ہو پایا, اور مدینہ بھی محفوظ رہا, اسلام بھی محفوظ رہا. لیکن 2 سال بعد 5 ہجری میں یہ 10,000 کا لشکر ایک گرد کا پورے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے لائے. اسے کیا کہتے ہیں, غزوہ احزاب. احزاب کا مطلب ہے بہت سارے گروہوں کا اکٹھا ہونا. اس کا ایک اور نام ہے جنگ کا, وہ کیا نام ہے غزوہ احزاب کا؟ غزوہ خندق. 5 ہجری میں یہ اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر نکلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا مدینہ میں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس میں مشورہ دیا کہ ہم مدینہ میں داخل ہونے کا جو ایک وائڈ رستہ ہے نا, 7-7.5 کلومیٹر کا, اس میں خندق کھود دیتے ہیں. اتنی گہری ہو, کوئی گر جائے تو اوپر نہ چڑھ سکے, چوڑی اتنی ہو کہ اس کو آرام سے کوئی پھلانگ نہ سکے. اس مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر, یہ جبل الرایا ہے, یہاں پر 10 میٹر کی ایک چھوٹی پہاڑی تھی, اس پر اپنا خیمہ نصب کیا, مانیٹرنگ کرنے لگے اس کام کی, اور اپنی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کیا کرتے تھے. پیٹ پر پتھر باندھ کے بھوک کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اور صحابہ کرام نے یہاں کام کیا. کفار کا لشکر جب یہاں پہنچا, ایک خندق دیکھی تو پریشان ہو گیا. یہ دو بدو آپس میں لڑنے والے لوگ تھے, انہوں نے یہ اسٹریٹجی پہلی بار دیکھی تھی عرب نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک چال تم نے چلی ہے کہ ہم اندر نہ آ سکیں, لیکن شاید تم بھول گئے ہو کہ اندر بھوکے ہو, زیادہ تمہارے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے, اور ابھی 7 سالی بھی ہے, تو ہم باہر ویٹ کریں گے, ہمارے پاس رستہ کھلا ہے, پیچھے سارے چیزیں موجود ہیں, تو ہم دیکھیں گے کتنے دن تم ویٹ کرتے ہو, یا تو بھوک سے اندر مرو گے یا باہر نکلو گے, ہم ماریں گے. لہٰذا باہر ویٹ کرنے لگ گئے, اور 40 دن تک مدینہ کا محاصرہ کر کے بیٹھے رہے. روز شام کو یہاں پر شراب کے نشے میں ان کے نغمے گانے, ناچ گانا, شور شرابہ اور ہانڈیاں پکتی, مختلف ان کے کام چلتے رہتے. لیکن پھر اندر سے انہوں نے بنو قریظہ سے رابطہ کیا, جو آخری قبیلہ یہودیوں کا بچا تھا یہاں پہ. انہوں نے ان کا ساتھ دینے کے لیے جب پر تولنا شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے خصوصی دعا کی, اور آپ کی دعا کی بدولت اللہ نے تیز آندھی اور طوفان چلائے, جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے, شراب کے مٹکے ٹوٹے, ان کی ہانڈیاں کلٹی ہوئی. اللہ نے دلوں میں خوف ڈال دیا, ایسا خوف ڈالا کہ مدینہ چھوڑ کر یہ بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے ان کے بھاگنے کے بعد فوراً رخ کیا بنو قریظہ کا, اور وہاں جا کر 25 دن کا محاصرہ کیا. بنو قریظہ والوں نے گرفتاری دی, ان کے مردوں کو قتل کیا غداری کی بنیاد پر, اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا, اور ان کی جگہوں پہ قبضہ کر کے مدینہ سے یہودیوں کو خالی کر دیا, مدینہ سے بے دخل کر دیا. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ پہ باہر سے کوئی حملہ نہیں کرے گا, ہم مدینہ سے باہر نکل کر اپنے دشمنوں پر حملہ کیا کریں گے. تو یہ آپ کے سامنے 2 جنگیں یہاں دکھائی گئی ہیں. یہ آپ کو قبلتین کا مقام دکھائی دیا جا رہا ہے, وادی عقیق کے ساتھ ہی مسجد قبلتین ہے.
جہاں پر خبر آئی تھی کہ اللہ کے اسم پر قبلہ تبدیل ہو گیا. عصر کی نماز صحابی نے وہاں پڑھی تھی, پھر مغرب یہاں آ کر اعلان کیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا, تو نماز کی حالت میں صحابہ نے اپنا قبلہ بدل دیا تھا. اور یہ جو بلو والے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وادیاں ہیں. وادی کہتے ہیں برساتی نالے کو. تو مدینہ کی مختلف وادیاں تھیں جس میں سے یہ تو ڈیولپمنٹ کے اندر ختم ہو گئی, لیکن یہ ایک وادی اور یہ وادی اب بھی مدینہ میں موجود ہے جو برساتی نالے میں ہمیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ پورا کا پورا مدینہ کا ماڈل ہے. آگے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور حجرہ مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کا ماڈل آپ کو ملے.